بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج بن یوسف کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش بھی وہیں ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرسہ تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے سے قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حجاج بن عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اور اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اپنی عمومی فوج اس سے دشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہتا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو معصب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزیر تھے اور عبد الملک ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بنی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا، اور اس مہم میں اس نے انتہائی شفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ تہذیب التہذیب میں آیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر شب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی موڑ دیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر شب و ستم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے، اور اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ تاریخ میں یہ ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور طرح طرح کی لوگوں کو تکلیفیں دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی دردناک موت کے حوالے سے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دیے جا رہا ہے اس پر مسکراتا رہا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا کہ اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا میں راضی ہوں، اور حجاج میری موت کا ذمہ دار نہیں۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔
ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اس عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دہر رہا اور اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے اور حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا اور وہ برائی تھی ظلم، تو یہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ظالم بادشاہ کا خاتمہ کیسے ہوا، اس کو کیسے موت آئی اور یہ کیسے مرا۔ تب تک ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کر لیجیے۔